بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس گفتگو میں کتاب کشف المراد فی شرح تجدید الاعتقاد زیر غور ہے۔ اب تک ہم نے مختلف موضوعات پر اپنے دروس منعقد کیے ہیں۔ آج ہمارے سلسلہ گفتگو کا 18واں درس ہے، اور یہ 18واں درس اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ان صفات میں سے ایک اہم صفت اللہ تعالیٰ کی صداقت ہے۔ اللہ تعالیٰ صادق ہے، اللہ تعالیٰ سچ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی اس صفت صداقت پر گفتگو کریں گے، اور اس کے حوالے سے خواجہ نصیر الدین طوسی اور علامہ حلی نے کس طرح سے استدلال کیا ہے، اس استدلال کو آپ کی خدمت میں پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ قال، خواجہ نصیر الدین فرماتے ہیں، وَانتفاء القبح عنہ تعالی يدل على صدقہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے قبیح چیزوں کا، قبیح باتوں کا منتفی ہونا يدل على صدقہ، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ فرماتا ہے۔ متکلمین فرماتے ہیں جھوٹ عقلاً قبیح ہے۔ ہر قسم کی قبیح، کوئی بھی قبیح چیز، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں دی جا سکتی ہے۔ انہی قبیح چیزوں میں سے ایک عام انسان سے بھی اگر آپ پوچھیں، جھوٹ کے بارے میں آپ پوچھیں، تو معلوم ہوگا، وہ بتائے گا کہ جھوٹ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جھوٹ کوئی پسندیدہ صفت نہیں ہے، جھوٹ بولنا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ یعنی سب کی نظر میں ہر ذی شعور اور ہر ذی عقل انسان کے سامنے آپ اگر جھوٹ کی بات کریں، اگر جھوٹ کے بارے میں پوچھیں، تو وہ یقیناً اسے قبیح کہتا ہے، اسے قبیح قرار دیتا ہے۔ لہٰذا ہر قبیح، جب ایک عام اچھے مومن، اچھے انسان کے لیے اس طرح کے جھوٹ جیسا کوئی قبیح کام یا جھوٹ بولنے جیسی کوئی قبیح صفت جچتی نہیں ہے، کسی اچھے مومن کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے منزہ اور مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یقیناً ہر قسم کے قبح سے، ہر قسم کی قبیح چیزوں سے پاک و پاکیزہ، منزہ اور مبرہ ہے۔ یہی کچھ خواجہ نصیر الدین طوسی نے اپنی مختصر عبارت میں استدلال کرتے ہوئے فرمایا، وَانتفاء القبح عنہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی قبیح چیزوں کا منتفی ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جب قبیح کام اس سے نسبت نہیں دیے جا سکتے، تو انہیں قبیح صفات میں سے ایک صفت جھوٹ بولنا ہے۔ جب جھوٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منتفی ہوتی ہے، تو یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، اللہ تعالیٰ صادق ہے، بس اللہ تعالیٰ صادق ہے۔ مسلمانوں کا نقطہ اتفاق اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے بارے میں تقریباً تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت صداقت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، سوائے اشاعرہ کے۔ اشاعرہ کے علاوہ باقی جتنے بھی مکاتب کلامی ہیں مسلمانوں کے، وہ تمام کے تمام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت صداقت ثابت ہے۔ لیکن اشاعرہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو ثابت نہیں کرتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ صفت ان کے اصولوں سے سازگار نہیں ہے۔ اشاعرہ کے ہاں اشیاء کا حسن اور قبح ذاتی نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ اس سے پہلے خواجہ نصیر الدین طوسی نے اللہ تعالیٰ کی صداقت پر استدلال کرتے ہوئے کہا تھا کہ قبیح چیزوں کا منتفی ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے۔ سچ کے مقابلے میں جھوٹ، اور جھوٹ ایک عام انسان سے بھی پوچھیں تو ایک قبیح چیز ہے، لہٰذا جس طرح تمام قبیح چیزیں اللہ سے منتفی ہیں، اسی طرح جھوٹ بھی ایک قبیح صفت ہے
اس قبیح صفت کا بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی نسبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ صفت بھی منتفی ہے, لہٰذا اللہ تعالیٰ سچا ہے. یعنی پہلے اشیاء کی قبح کو اور حسن کو ثابت کر چکنے کے بعد پھر قبیح اشیاء کا اللہ تعالیٰ سے نسبت دینا صحیح نہیں سمجھتے ہیں. اسی چیز کو اشاعرہ نہیں مانتے, کیونکہ اشاعرہ کے اصول میں یہ نہیں ہے کہ چیزیں خود سے کوئی ذاتی کوئی حسن یا قبح رکھتی ہیں. ایون جھوٹ ہو یا سچ ہو, جھوٹ اگر قبیح ہے تو خود سے قبیح نہیں ہے. جھوٹ بولنے میں خود کوئی قباحت نہیں ہے, خود ذاتی کوئی قباحت نہیں ہے. اسی طرح کسی بھی چیز میں جو قبیح ہے اس میں ذاتی قباحت کوئی نہیں ہے, بلکہ قبیح وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ قبیح کہیں, جس سے اللہ تعالیٰ منع کرے. چنانچہ ان کی طرف منسوب ایک بہت بڑا جملہ ہے, الحسن ما حسنہ الشارع والقبیح ما قبحہ الشارع. حسن وہ ہے جسے شارع نے حسن قرار دیا ہو, جسے شارع نے پسند کیا ہو, اور قبیح وہ ہے جس سے شارع نے منع کیا ہو, جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو. جھوٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو, یہ منفی اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے روکا ہے. اور سچ بولنا اور دیگر جو صفات ہیں وہ اچھے اگر ہیں تو اچھے ان کے ذاتی کوئی چیز نہیں ہے. ان کے اشاعرہ کے اصول بیان ہو رہے ہیں. اشاعرہ کے اصول میں چونکہ عقل کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, لہٰذا وہ ذاتی طور پر کوئی چیز نہیں, جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو پھر وہ حسن بن گیا ہے. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اشاعرہ نے اس صفت صداقت پر دیگر مسلمانوں کے ساتھ اتفاق نہیں کیا. اب ہم آتے ہیں اس حسن و قبح عقلی اور شرعی کی طرف. حسن و قبح عقلی کیا ہے اور حسن و قبح شرعی کیا ہے؟ حسن و قبح عقلی اور حسن و قبح شرعی. یہاں اگر آپ مکاتب کلامی اسلامین کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے عدلیہ کہلاتا ہے. عدلیہ میں جن مکاتب کے نام لیے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑے مکاتب امامیہ اور معتزلہ ہیں. ان کی ہم تعریف پہلے کر چکے ہیں, اس کا تعارف آپ سے ہو چکا ہے. امامیہ اور معتزلہ سمیت کچھ دیگر جو مکاتب کلامی ہیں مسلمانوں کے, انہیں عدلیہ کہا جاتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اشیاء کے حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں. یہ عدلیہ کے جتنے بھی مکتب میں جتنے عدلیہ آتے ہیں, عدلیہ کے جتنے گروہ آتے ہیں, وہ سارے اشیاء کے ذاتی اور ان کے عقلی حسن و قبح کے قائل ہیں. ہمارے مورد گفتگو میں جھوٹ خود سے قبیح ہے, جھوٹ خود ایک قبیح کام ہے, ایک قبیح صفت ہے جھوٹ بولنا, تب جا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے یا منع کیا ہے. اسی طرح سچ بولنا خود حسن ذاتی رکھتا ہے. عقل کی نگاہ میں, عقل کے نزدیک سچ بولنا ایک حسن کام ہے, ایک اچھا کام ہے, ایک پسندیدہ کام ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس حسن کام کا حکم دیتا ہے, اس نئے کام کا, اس اچھے کام کا حکم دیتا ہے. یعنی مکتب عدلیہ میں اشیاء کے حسن و قبح عقلی ثابت ہے. اشیاء کو ذاتی طور پر چونکہ ان کے اندر یا اشیاء کہیں یا صفات کہیں, ان کے اندر پسندیدگی کا معیار پایا جاتا ہے. ہر عاقل اسے پسند کرتا ہے, ہر عاقل کی نگاہ میں وہ پسندیدہ چیز ہوتی ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی اس کا حکم دیتا ہے. اور اگر کسی چیز میں جس طرح جھوٹ میں کوئی قباحت ہے تو باقی جس طرح تمام صفات جس میں قباحت ہے اسی طرح جھوٹ بھی ایک قبیح چیز ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے. اسے کہتے ہیں حسن و قبح عقلی. یعنی عقل یہاں پر فیصلہ کر رہا ہے کہ اشیاء حسن ہیں یا قبیح ہیں, جبکہ عدلیہ کے مقابلے میں اشاعرہ ہیں. اشاعرہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ عقل کے کسی کردار کے قائل نہیں. یعنی اشیاء کو حسن یا قبیح قرار دینے میں عقل کا کوئی کردار نہیں ہے. انسانی عقل کسی چیز کو بہتر, اچھا اور پسندیدہ قرار نہیں دے سکتی, اور نہ ہی کسی چیز کو ناپسندیدہ, متنفر اور قبیح قرار دیتی ہیں. بلکہ کہتے ہیں حسن وہی ہے جسے شارع کہیں, اور قبیح بھی وہی ہے جسے شارع کہیں. جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا, الحسن ما حسنہ الشارع والقبیح ما قبحہ الشارع. حسن وہی ہے, اچھا وہی ہے جسے شارع اچھا کہیں, اور قبیح وہی ہے جسے شارع قبیح کہیں. یعنی دنیا میں کوئی صفات, کوئی کام, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اچھی ہو یا بری ہو, حسن ہو یا قبیح ہو, نہیں,
بلکہ اللہ تعالیٰ جس جس چیز کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ جس جس چیز کا حکم دیتا ہے، اللہ جس چیز کو انجام دینے کا حکم دیتا ہے تو وہ حسن ہے، اور جس جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے، شارع منع فرماتا ہے، وہ قبیح ہے۔ بس یہ اشاعرہ اشیاء کے حسن قبح عقلی کے قائل نہیں، بلکہ حسن قبح شرعی کے قائل ہے۔ شریعت میں جو چیز حسن ہے وہ حسن ہے، جو چیز قبیح ہے وہ قبیح ہے۔ خود اشیاء کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں جس کی بنا پر اسے حسن یا قبیح کہا جا سکے۔ حسن و قبح کے چند اور معیارات بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور یہ معیارات آپ کے سامنے یوں رکھ دیے جاتے ہیں کہ طبیعت کے لیے سازگار ہے تو حسن، اور اگر ناسازگار ہے تو قبیح۔ یعنی کوئی بھی چیز جو انسانی طبیعت کے سامنے رکھی جائے، اگر وہ طبیعت انسانی کو پسندیدہ اور اس کے ساتھ ملائم اور اس کے ساتھ سازگار ہو تو وہ ٹھیک ہے، وہ حسن ہے، اگر ناسازگار ہے تو وہ قبیح ہے۔ جیسے آپ کے سامنے مختلف مناظر آتے ہیں، آپ کسی اچھے تفریحی مقام پر جاتے ہیں تو آپ کے نظروں میں بہت خوبصورت ایک منظر سامنے آتا ہے تو وہ حسن ہے، چونکہ آپ کی طبیعت کو اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے، تو یہ حسن ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کے سامنے کوئی ایسا منظر آ جائے کہ جسے دیکھ کر وہ اس کی نفس کو کراہت ہو جائے یا اس کو ناسازگار لگے، اس کو پسند نہ کریں، خدا نخواستہ کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے یا بہت اس طرح کا، تو یہ قبیح ہے۔ مختلف مناظر، ایک منظر ہوتا ہے آپ کے لیے بہت پسندیدہ، وہ حسن ہے، ایک ناپسندیدہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قبیح۔ ایک اور معیار ہمارے پاس یہ ہے کہ شخصی اور اجتماعی مصلحت کے موافق حسن ہے اور اس کے مخالف قبیح ہے۔ کسی کا قتل، مثلا اس کی مثال پر طور پر ہم لے سکتے ہیں کسی کا قتل، یہ اجتماعی مصلحت کے لیے ہو تو حسن ہے۔ دیکھیں ویسے ذاتی طور پر تو کسی بندے کو قتل کرنا، اس کا خون بہانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک اجتماعی مصلحت کی خاطر یہ حسن ہے۔ کیوں؟ مثلا ایک انسان ہے جو معاشرے میں قاتل مشہور ہوا ہے، اس نے کئی لوگوں کو قتل کیا، اگر وہ آزاد رہیں تو مزید بھی لوگ قتل کر سکتا ہے، تو اس بندے کو قتل کرنا حسن ہے کیونکہ اس میں اجتماعی مصلحت ہے۔ یا اسی طرح ایک درندہ بالفرض کسی انسان کا پیچھا کر رہا ہو تو ویسے تو کسی چھوٹے سے معمولی جانور کو قتل کرنا بھی قبیح ہے، لیکن ایک ایسا درندہ جو آپ کے جان کے در پہ ہے تو آپ اس پر وار کر کے اس کو قتل کرتے ہیں کیونکہ آپ کی اس میں شخصی مصلحت ہے۔ لہذا شخصی مصلحت یا اجتماعی مصلحت کی خاطر اگر کوئی کام انجام پائے اور اس کام کے انجام دینے میں شخصی یا اجتماعی مصلحت ہو تو وہ حسن ہے، لیکن اگر شخصی یا اجتماعی مصلحت کے مخالف ہو تو وہ قبیح ہے۔ مثلا کسی انسان کی جان بچانا ویسے ذاتی طور پر حسن ہے، لیکن اگر اس انسان کی جان بچانے میں نقصان ہو، شخصی یا اجتماعی، ایک معاشرے کے نقصان دہ ہے، مثلا کسی بڑے کافر کا، ایک دشمن دین کا زندہ چھوڑنا، ویسے تو اس کی جان بچانا ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان ایک مخلوق ہے، اس کی جان بچ جانی چاہیے، لیکن ایک بہت بڑا دہشت گرد، بہت بڑا جو ہے دشمن دین اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا چھوڑنا کئی اور انسانوں کی جان لینے کا باعث بن سکتا ہے، لہٰذا وہ آپ کے اجتماعی مصلحت کے مخالف ہے، لہٰذا وہ اس کی جان بخشی قبیح ہے۔ اسی طرح ایک اور معیار یہ ہے کہ حسن اور قبح کے نفس کے لیے کمال ہو تو حسن، نقص ہو تو قبیح۔ جیسے علم و جہل، علم حسن ہے کیونکہ ہر کسی کے نفس کے لیے اس میں کمال ہے، جو بھی شخص علم حاصل کرتا ہے تو اس کے نفس کو کمال ملتا ہے، لہٰذا یہ حسن ہے۔ اور جاہل رہنا ہر کسی کے نفس کے لیے ایک نقص ہے، یہ ایک کمزوری ہے، یہ ایک عیب ہے، لہٰذا یہ قبیح ہے۔ اقلا کہاں جس کام کے فاعل کی تعریف کی جائے حسن ہے اور جس کی مذمت کی جائے قبیح ہے۔ یہ بھی ایک معیار ہے اشیاء کے حسن قبح کو جانچنے کا، کہ کوئی شخص ایک کام ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے عام اقلا واہ واہ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تو وہ حسن ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام کرے جس سے لوگ مذمت کریں، جس سے عام اہل عقل اس کی مذمت کریں، تو وہ قبیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہی ملاک ہی در حقیقت عدلیہ اور اشاعرہ کے اختلاف کا محور ہے، اختلاف کا محور ہے یہ کہ عدلیہ تو کہتے ہیں کہ کام میں وہ حسن یا وہ قبح، وہ کوالٹی ہیں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے انسان کی تعریف ہوتی ہے یا اس کی مذمت ہوتی ہے، خود کام کی کوالٹی کی وجہ سے۔ جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں نہیں، کام میں خود سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ فاعل کے لیے جو حکم ملا ہے
شارع مقدس کی طرف سے، اگر فاعل وہی اسی حکم کے مطابق کام کر رہا ہے تو وہ حسن ہے، اگر اس حکم کے مخالف کام کر رہا ہے تو قبیح ہے۔ معتزلہ کا قول، معتزلہ نے اس حوالے سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کے صفت صداقت کو ثابت کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ معتزلہ کے ہاں عقلاً اشیاء حسن و قبح ذاتی رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی صفت صداقت واضح طور پر ثابت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ذاتی ایک صفت ہوتی ہے، ذاتی حسن یا قبح ہے، لہٰذا صداقت میں ذاتی طور پر حسن ہے، جبکہ اس صداقت کے مقابلے میں کذب ہے، جھوٹ ہے۔ جھوٹ ذاتی طور پر قباحت رکھتی ہے، لہٰذا ہر قبیح چیز کا اللہ کی طرف نسبت دینا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر قبیح کام منتفی ہے، لہٰذا اس کا اپوزٹ صداقت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ عقلاً قبیح ہے، عقل انسانی کہتی ہے کہ جھوٹ بولنا قبیح ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور ہر قسم کے قبیح سے پاک و منزہ، ایک حکیم ذات، ایک حکیم ہستی اس طرح کے جھوٹ جیسے قبیح اور گری ہوئی صفات سے یقیناً پاک و منزہ ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ صادق ہے۔ یہ اشاعرہ کا قول اور ان کا استدلال ہوا۔ بس ہم خلاصے کے طور پر یہی کہہ سکتے ہیں کہ مؤلف نے بھی یہی رائے پسند کی ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ باحکمت ہے، اور مؤلف فرماتے ہیں کہ حکیم ذات ہر قسم کے قبیح اقوال اور افعال سے منزہ ہیں، اور جھوٹ جو کہ قبیح ہے، جھوٹ بولنا ایک قبیح صفت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک و منزہ ہے۔ کسی قسم کا قبح اللہ تعالیٰ کی ذات سے نسبت نہیں دی جا سکتی۔ جب جھوٹ قبیح ہے اور اس کی نسبت اللہ سے نہیں دی جاتی ہے، جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ پاک و منزہ ہے، تو اس کی مخالف صفت یعنی صداقت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ صادق ہے۔ یہاں تک ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت صداقت پر مختصر سی گفتگو کی۔ امید ہے ہمارے طلبہ عزیز اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ اگر اس حوالے سے مزید کسی قسم کے سوال کی گنجائش بنتی ہے تو ضرور اپنے سوالات ہمیں منشن کریں تاکہ ہم مزید بہتر بنا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔